شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ سورۃ المؤمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھ سے دعا کرو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر دکھاتے ہیں، میری عبادت نہیں کرتے، اور عبادت میں دعا بھی ہے، اسی لیے ہم لوگ جب پڑھتے ہیں ایاک نعبد اور اس کے بعد فوراً کیا ہے، وہ ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے دعا مانگتے ہیں۔ نستعین مانے ہم سب مدد مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اپنی تمام ضرورتوں میں آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، عبادت کے فوراً بعد دعا، اس لیے کہ سب سے اہم حصہ ہے دعا عبادت کا۔ اور یہ بتایا گیا تھا کہ دعا دو طرح کی ہیں، ایک ہے دعائے مسئلہ، ہم کچھ سوال کر رہے ہوں اللہ سے، جیسے فوراً سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے سوال کیا ہم نے، اللہ ہمیں سیدھا سچا راستہ دکھا دیا، اس کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ، جس میں ہم کچھ سوال کر رہے ہوں اللہ سے۔ اور دوسری دعا ہے دعائے ثنا، دعائے ثنا، ثنا مانے تعریف، کیونکہ جب ہم ثنا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس میں اللہ کی تعریف ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، سبحانک اللہم، اللہ آپ پاک ہیں، وبحمدک، سارے حمد آپ ہی کے لیے ہے، تو ثنا مانے تعریف۔ دوسری قسم کی دعا ہے دعائے ثنا، جب ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ بھی دعا کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں دعائے ثنا، جس میں کچھ مانگ نہیں رہے ہیں بظاہر، بلکہ اللہ کی خالی تعریف کیے جا رہے ہیں، تعریف کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقیر کبھی تعریف ہی کرتا ہے، مانگتا کچھ نہیں، جو زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، جو زیادہ ہوشیار فقیر ہے تو وہ مانگتا ہوتا نہیں ہے، خالی تعریف ہی کرتا ہے، اور جس کے دروازے پر وہ خود سمجھ جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے در پر آئے ہیں تو مانگنے ہی کے لیے آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ دعائے مسئلہ ہو، کچھ سوال کر رہے ہوں، چاہے سوال نہ کر رہے ہوں، خالی تعریف ہی کرے۔ تو جو ہم پڑھیں سبحان اللہ، الحمدللہ، تو یہ بھی دراصل دعا ہی ہے، یہ سمجھانا ہے ہمیں، یہ بھی دعا ہے، ہم اللہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، گویا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر دکھاتے ہیں، میری عبادت نہیں کرتے ہیں، جبکہ ان کو پیدا ہی کیا ہے ہم نے اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو بھی محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اور جنات اور دیگر مخلوقات میں فرق صرف اتنا ہے کہ انسان اور جنات کو اختیارات دیے ہیں، چاہے وہ کرے چاہے نہ کرے، اما شاکرا و اما کفورا، یہ اختیار صرف دو ہی مخلوق کو ہے، انسان کو اور جنات کو، بطور امتحان، آزمائش کے لیے، اور باقی تمام مخلوق مجبور ہے اللہ کی عبادت کرنے پر، ان کو یہ اختیار دیا ہی نہیں گیا ہے، چاہو تو مانو چاہے نہ مانو۔ دو مخلوق کا تذکرہ بطور خاص اللہ نے کیا کہ جب ہم ان کو بنا چکے آسمان اور زمین کو، تو ائتیا طوعا او کرہا، تو ان سے اللہ نے کہا چاہے تم طوعا خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے، کراہت سے، او کرہن، تم دونوں کو میری بات ماننا ہی ماننا ہے جو ہم نے حکم کیا ہے۔ اب چاہے خوشی سے مانو چاہے ناخوشی سے، ہے ماننا ہی۔ تو دونوں نے کیا کہا آگے سے معلوم ہے؟ قالتا، 24ویں پارے سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے، قالتا، دونوں نے یکزماں ہو کر کہا اللہ سے، اتینا طائعین، اے اللہ ہم بخوشی تیری عبادت کریں گے، یعنی جو تو کہے گا ویسے ہی کریں گے۔ زمین کو جو آرڈر اللہ کا ہے وہ کر رہی ہے، تمام چیزوں کو اگا رہی ہے یا نہیں؟ تمام زندوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے ہے، مردوں کو اپنے اندر لیتی ہے، جو بھی احکامات اللہ کے ہیں زمین کے لیے وہ سب مانتی ہے۔ اور کیسے مانتے ہیں؟ کرہن نہیں، دونوں نے کہا طوعاً، بخوشی مانیں گے، ماننا ہی ہے تو بخوشی مانیں گے،
ناخوشی سے کیوں مانیں گے؟ تو آسمان نے بھی یہی کہا اللہ ہم ایسے ہی کھڑے رہیں گے جیسا آپ کا حکم ہوگا، اتینا طائعین۔ تو تمام مخلوق تو اسی میں آ گئی، تو آسمان و زمین میں سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ کیا فرمایا، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہیں، عبادت کرتی ہیں جو مخلوق بھی آسمانوں میں ہے اور جو مخلوق بھی زمین میں ہے نہیں قرآن میں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، باقی ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، نافرمانی نہیں کرتی۔ نافرمانی کا اختیار صرف دو مخلوق کو، اس کو انسان کو اور جنات کو، وہ بھی امتحان کے لیے۔ دوبارہ آج جو قرآنی دعا ہم سیکھیں گے وہ چونکہ پچھلے جمعہ کو ہم لوگوں نے سورہ فلق سیکھا تھا، تو اس کے بعد نمبر ہے سورۃ الناس کا، آج اسے سمجھتے ہیں۔ بہت اہم دعا ہے، یہ بھی ان دعاؤں میں سے ہے جس میں اللہ نے کہا قل، ایسے کہو۔ قل مانے ایسے مانگو ہم سے۔ اچھا، ان دونوں صورتوں کا نام ہے معوذتین، یاد رکھیں ان دونوں صورتوں کا کیا نام ہے بھائی؟ معوذتین بھی کہتے ہیں، معوذتین بھی کہتے ہیں، معوذ واو پر زیر بھی ہے، معوذتین۔ معوذ کے معنی ہے، معوذتین کے معنی ہے پناہ دینے والی صورت، حفاظت کرنے والی صورت۔ معوذتین اگر زبر سے پڑھیں تو اس کے معنی ہے جس صورت سے پناہ مانگی جائے اللہ سے، یعنی معنی ایک ہی ہے، ترجمہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے، باقی مفہوم دونوں کا ایک ہے، چاہے معوذتین پڑھیں چاہے معوذتین پڑھیں، یہ معنی دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے۔ اچھا، اگر ترجمہ اپنے ماحول کے اعتبار سے معوذتین کا کریں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے دو تعویذ، یہ ترجمہ زیادہ سمجھ آئے گا۔ معوذتین مانے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی دو تعویذ، معوذتین دو تعویذ، جس کو اللہ نے حکم دیا ہے قل، لٹکانا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے زبان سے۔ قل، قل کا مطلب علق نہیں، لٹکاؤ نہیں، قل کے معنی ہے بھائی کہو، اپنی زبان سے کہو۔ جو نہیں کہہ پا رہا ہے، بیمار ہے یا کمزور ہے، بچہ ہے، تو اسے پڑھ کر اس پر دم کر دو، ہے اس کی اجازت، اس کو کہتے ہیں رقیہ شرعیہ، شرعی جھاڑ پھونک، بس اتنی کی اجازت ہے۔ باقی جتنا جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ سب اپنی طرف سے، یہ سب اپنے دندے ہیں، لوگوں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا قل، انسان اور جنات کے شر سے، اس کی برائی سے، اس کے فساد سے، اس کی آفت سے بچنے کے لیے اس طرح دعا کرو۔ ویسے تو تمام مخلوق کے شر سے بچانے کے لیے سورہ فلق تھی، لیکن بطور خاص جس سے سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے وہ دو ہی مخلوق ہیں۔ سانپ اور بچھو سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہے، ایک انسان کو جناتوں سے ہے، بلکہ جناتوں سے بھی کم ہی ہے جتنا ایک انسان کو انسان سے ہے۔ من الجنت والناس ہے نا آخر میں، جناتوں کے شر سے بطور خاص اور انسانوں کے شر سے سب سے آخر میں وہی ہے، والناس سب سے زیادہ شرینی کا۔ اللہ اکبر، ہے یا نہیں بھائی؟ ہر وقت کس سے پالا ہے؟ ایک انسان کا، ایک انسان ہی سے تو ہے۔ اب ان کے شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ نے وظیفہ بتا دیا، دعا بتا دیا، قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو، ان کی شرارتوں سے بچ جاؤ گے۔ اب دیکھیں ذرا ترجمہ، قل، اس طرح دعا کرو، کس سے بچنے کے لیے؟ انسان اور جنات کی شرارت سے، ان کی آفت سے، ان کی مصیبت سے بچنے کے لیے اس طرح دعا کرو۔ اعوذ برب الناس، میں حفاظت میں آتا ہوں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھتے رہیں تاکہ ذہن میں رہے۔ اعوذ مانے میں حفاظت میں آتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں۔ کس کے پناہ میں آتا ہوں بھائی؟ چاہے وہاں اعوذ باللہ کہیے، یہاں وہی ہے لیکن لفظ بدلا ہوا رب الناس کے۔ اعوذ باللہ کے بجائے یہاں کیا ہے؟ اعوذ برب الناس، جو تمام انسانوں کا پالنہار ہے۔ انسانوں ہی کا پالنہار نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہے وہ، لیکن چونکہ یہاں خلاصہ کائنات تو اصل انسان ہی ہے نا،
اس لیے اس کا تذکرہ بطور خاص یہاں کر دیا، ورنہ رب الناس ہی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے، سارے عالم کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ وہی ہے، پورے عالم کا۔ رب الفلق بھی ہے، رب السماوات بھی ہے، رب الارض بھی ہے، ہر ایک کا الگ الگ بھی بیان کیا اللہ نے، یہاں رب الناس بیان کر دیا۔ اور سورۃ الفاتحہ میں کیا کہا؟ رب العالمین۔ پھر اس رب العالمین کی تفصیل پورے قرآن میں کی، رب السماوات، رب الارض وما بینہما، رب المشارق، رب المغارب، یہ سب تفصیل ہے نا، رب العالمین کی تفصیل ہے۔ اسی تفصیل میں سے ایک تفصیل ہے رب الناس، لوگوں کا بھی رب وہی ہے۔ رب کے معنی ہم جانتے ہی ہیں، جس میں 3 چیزیں ہیں، کون کون بتائی گئی تھی؟ رب میں 3 چیزیں یاد کریں، خالق، مالک، مدبر۔ خالق بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی تنہا اللہ ہے، اور پیدا اس نے کیا تو مالک کوئی اور ہو جائے گا؟ مالک بھی وہی ہے۔ اور پھر منتظم کوئی اور ہو جائے گا؟ ہمارے وجود کا انتظام کون کرتا ہے بھائی؟ کون اٹھاتا ہے، کون جگاتا ہے، کون سلاتا ہے، کون صحت دیتا ہے، کون بڑھاپا طاری کرتا ہے، کون موت دیتا ہے، کون کھانوں کا ہضم کراتا ہے، کون تمام نظام کو چلاتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ یہ ہے مدبر، مدبر سمجھا رہا ہوں، یہ ہے تدبیر کرنے والا، انتظام کرنے والا۔ ہمارے انفرادی اور اجتماعی تمام نظام عالم کا انتظام کرنے والا بھی صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ چلانے والا، مدبر، تدبیر کرنے والا، انتظام کار، محتمم، اہتمام کرنے والا۔ محتمم پوری کائنات کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ناظم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے جی، اسی کو آپ مدبر کہتے ہیں۔ دوسرے اور الفاظ جو مشہور ہیں اس سے ترجمہ کر دیا گیا۔ تو میں حفاظت میں آتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، جو تمام لوگوں کا کیا ہے بھائی؟ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ جو رب وہ ہے تو ملک الناس، حقیقی بادشاہ ہے، تمام لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ نمبر 2، ملک مانے بادشاہ۔ اللہ مالک بھی ہے، ملک بھی ہے۔ ملک مانے بادشاہ، مالک مانے ہم مالک جانتے ہیں، مالک کسی چیز کا مالک ہونا۔ ملک مانے اگر الف حذف کر دے تو ملک کے معنی کیا ہے؟ بادشاہ۔ تمام لوگوں کا حقیقی بادشاہ اللہ ہے، میں اس کی حفاظت میں آتا ہوں۔ حالانکہ اسی کو ایک لفظ میں کہا تھا اعوذ باللہ، ہو گیا۔ اب یہاں اللہ کی تفصیل ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ جو رب الناس ہے، جو ملک الناس ہے، جو الہ الناس ہے۔ یہ اللہ کی تفصیل ہے۔ الہ الناس، میں حفاظت میں آتا ہوں تمام لوگوں کے معبود برحق کی۔ الہ مانے معبود، الہ جس کے سامنے اونچا سر جھکائے انسان، الہ۔ الہ اسی سے اللہ، اسی سے کیا بنا بھائی؟ اللہ۔ الہ الناس۔ اب سب سے پہلے تو تذکرہ ہوا کس کا؟ جس کی حفاظت میں آنا ہے اس کا تذکرہ، اس کا تعارف پہلے ہوا۔ اب جس سے بھاگ کر حفاظت میں آنا ہے، جس سے بھاگ رہے ہو، اس کا تذکرہ اب آ رہا ہے 3 آیتوں کے بعد۔ 6 آیتیں ہیں نا، 3 آیتوں میں جو پناہ دینے والی ذات ہے اس کا تعارف آ گیا مکمل۔ وہ ہے کون؟ وہ رب الناس بھی ہے، وہ ملک الناس بھی ہے، وہ الہ الناس بھی ہے، تمام لوگوں کا رب بھی ہے، تمام لوگوں کا حقیقی بادشاہ بھی ہے، تمام لوگوں کا معبود برحق بھی ہے۔ اور جتنے بھی اس کے علاوہ پوجے جا رہے ہیں وہ سب کے سب معبود باطل ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ ہی کا پوجا جانا برحق ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو پوجنا یہ باطل ہے۔ کس سے بھاگ رہے ہیں بھائی؟ یہ دیکھیں، من شر الوسواس الخناس۔ شر کے معنی جانتے ہی ہیں، شر معنی مصیبت، شر، شرارت، آفت، فساد، اذیت، جی تکلیف، یہ سب شر کے معنی ہیں۔ شر، اذیت، کس کی اذیت سے، کس کی مصیبت سے، کس کے شرارت سے بھاگ رہے ہیں بھائی؟ الوسواس الخناس کے۔ یہ دونوں شیطان کی صفت ہے۔ الوسواس اور الخناس کس کی صفت ہے؟ شیطان کی صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی بتا دیا کہ شیطان کا کام صرف اتنا ہی ہے
کہ وہ لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ اس سے زیادہ پاور اور طاقت اللہ نے شیطان کو دیا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ان الشیطان کان ضعیفا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو چالیں ہے، جو مکر ہے، جو کرتا ہے انسان کے خلاف، بہت ضعیف ہے، پھسپھسا ہے، کمزور ہے۔ شیطان کو یہ طاقت نہیں دی کہ اٹھا کے لے جا کے گناہ کی جگہ پر رکھ دے کسی، یہ طاقت نہیں ہے شیطان کو۔ اس کی طاقت کیا؟ الوسواس، بس، اس سے زیادہ نہیں۔ کہاں وسوسے ڈالتا ہے جانتے ہیں؟ ہاں، یہ عجیب بات ہے، جو پورے جسم میں بادشاہ ہے نا، وہاں تک اس کی پہنچ ہے۔ پورے جسم کا بادشاہ کون ہے؟ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب اس میں فساد آتا ہے اور بگاڑ آتا ہے تو پورے جسم، پورے اعضاء میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ نہ آنکھ صحیح دیکھتی ہے، نہ کان صحیح سنتے ہیں، نہ دماغ صحیح سوچتا ہے، نہ پاؤں صحیح چلتے ہیں، نہ ہاتھ صحیح پکڑتے ہیں۔ وہ کون ہے بھائی جس کے درستگی پر سارے اعضاء درست اور جس کے فساد پر سارے اعضاء میں فساد؟ وہ کون ہے؟ اللہ، غور سے سننا ذرا۔ اللہ آتا ہے جھنجھوڑنے کے لیے، اگر کوئی سو رہا ہو تو جاگ کر اس بات کو سنیں۔ اللہ آتا ہے عربی میں کس کے لیے؟ یاد رکھیں، کئی مرتبہ قرآن میں بھی آ چکا ہے۔ اللہ، سنو سنو ذرا توجہ سے سننا، وہ ہے کون؟ وہی القلب۔ وہ کون ہے؟ وہ دل ہے۔ جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے، جب اس میں فساد ہوتا ہے تو پورے جسم میں فساد ہی ہوتا ہے۔ نہ آنکھ صحیح دیکھتی ہے، نہ کان صحیح سنتے ہیں، نہ دماغ صحیح سوچتا ہے۔ تو وہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، کہاں ڈالتا ہے؟ فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے وسوسہ، یہ وہاں تک اس کی پہنچ ہے۔ من شر میں برائی سے، شر سے، آفت سے، اذیت سے، مصیبت سے، فساد سے۔ کس کے فساد سے؟ الوسواس کے، جو وسوسہ ڈالنے والا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ وسوسہ ڈالنے والی تین چیزیں، جو دو کا تذکرہ تو یہاں آ رہا ہے، من الجنۃ والناس۔ وسوسہ ڈالنے والے، غلط باتوں کے وسوسے ڈالنے والے دلوں میں دو مخلوق ہیں جس کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ ویسے ایک چیز اور بھی ہے، انسان کا اپنا نفس بھی ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ سورہ قاف پارہ 26 کی آیت سنا رہا ہوں۔ سورہ قاف بہت مشہور سورہ ہے، سورہ نمبر 50، جو ہم جمعہ میں بھی کئی بار بیان کر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے نفس جو وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا نفس جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کے دل میں، اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ یعنی اس کے دل و دماغ میں جتنی بھی باتیں آتی رہتی ہیں اس کے بھی ہم عالم ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ایک تو انسان کا خود نفس ہے۔ کون سا نفس؟ نفس تین قسم کے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ تین نفس ہیں۔ تینوں کا تذکرہ قرآن میں 13ویں پارے میں نفس امارہ، جو برائیوں کی طرف انسان کو ابھارتا ہے، مشورے دیتا رہتا ہے، ایک نفس یہ ہے۔ پھر اس کے بعد انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی یاد میں لگتا ہے، قرآن کی طرف آتا ہے، تو وہ اس کا نفس، اس کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور وہ ایک وقت آتا ہے وہ لوامہ بن جاتا ہے، اور وہ ملامت کرنے لگتا ہے بری باتیں۔ کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ داڑھی سفید ہو گئی، اب بھی یہی کرو گے؟ اس طرح ملامت کرتا ہے وہ۔ اس کو کہا نفس لوامہ، اس کی تھوڑی سی اصلاح ہو گئی، ملامت کرنے لگا۔ ابھی تو برائی کی طرف ابھار رہا تھا، لیکن کچھ ذکر کی طرف آیا، کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، تو اس کا نفس کیا بن گیا؟ نفس لوامہ، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ ایسے ہی اصلاح ہوتی ہے بھائی۔ آپ اپنی زندگی میں غور کریں، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں، سب اس سے گزر کر ہمارے۔ قرآن ایسی بات نہیں کرتا جو کہیں دور کی ہے، وہ سب آپ کے اندر پائی جا رہی ہے، اسی حقائق سے قرآن گفتگو کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان پورے طور سے اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہی ہو جاتا ہے، ٹھان لیتا ہے، اس کا نفس پھر مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اس کا نفس کیا بن جاتا ہے؟ مطمئن بن جاتا ہے، اللہ کے ذکر پر اطمینان حاصل ہونے لگتا ہے اسے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اطمینان نہیں، اللہ کے ذکر کی مجلس سے پہنچے نہیں کہ بے چینی شروع ہو گئی، ایسا بھی وقت ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بغیر ذکر کے چین ہی نہیں آتا،
جب تک قرآن نہ پڑھ لیں، صلاح قائم نہ کر لیں، نماز نہ پڑھ لیں، اللہ کا ذکر نہ کر لیں تو اسے چین نہیں آتا ہے۔ ایسے ہی نفس والوں کے بارے میں جن کا نفس اس حد تک اصلاح پذیر ہو، اصلاح ہو گئی ہو، تو اللہ کیا اعلان کریں گے موت کے وقت اور قیامت میں بھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو میرے ذکر میں اطمینان حاصل کرتی تھی دنیا میں، میرے ذکر کے بغیر جسے چین ہی نہیں آتا تھا، ارجعی الی ربک، آ جاؤ پروردگار کی طرف، وادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، یہ میری جنت حاضر ہے، اس میں داخل، نفس مطمئنہ والوں کے لیے، راضیۃ مرضیہ، اللہ بھی راضی ہے اور تم اس کی عطا سے راضی۔ جی تو کیا فرمایا بھائی، من شر میں رب الناس ملک الناس الہ الناس کی حفاظت میں آتا ہوں ان وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والوں کی شر اور برائی سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، چاہے وہ جناتوں میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے۔ یہ ترجمہ کیا میں نے، الوسواس، وسوسہ ڈالنے والا، یہ صفت کس کی ہے؟ شیطان کی صفت۔ کبھی کبھی انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، برے وساوس ڈالتے ہیں۔ آئے آپ کے کان میں کوئی انسان آیا، اس نے کچھ کہہ دیا، اب آپ ایک دم بے چین ہو گئے، اچھے خاصے بھلے بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا کان میں اس نے کہہ دیا اور آپ بے چین ہو گئے، جی لڑنے پر مارنے پر کچھ بتا دیا ادھر ادھر کی باتیں، ہے یا نہیں؟ تو انسان بھی بسا اوقات غلط وسوسے کا سبب بنتا ہے، اسی لیے اس کا تذکرہ ہے نا، من الجنت والناس، یہ غلط وسوسے ڈالنے والے جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اور دونوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اللہ بتا رہے ہیں؟ یوں کہو اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے دونوں سے ایک ساتھ بچنے کے لیے، دونوں کی شرارتوں سے، دونوں کے غلط وسوسوں سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ اس صورت میں بتایا جا رہا ہے، کیا؟ اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ کیسے آنا ہے اس کا پورا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یوں کہنا ہے آخر تک، من الجنت والناس تک۔ اچھا ایک لفظ آیا ہے الخناس، اس کو بھی سمجھ لیں، خنسا کے معنی آتا ہے، ویسے یہ لفظ گزر چکا ہے ابھی جلد ہی، فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں خنس کی، یہ ستاروں کی صفت آئی ہے اذا الشمس کوورت میں، میں قسم کھاتا ہوں خنس کی، وہ ستارے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب دن شروع ہوتا ہے، دن نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں کہ نہیں، اسی چھپ جانے کو، اور اسی کو کہا پیچھے ہٹ جانا، اسی کو کہا چھپ جانا، تو اس کو کہتے ہیں خنسا۔ عربی میں خنسا کے معنی ہے پیچھے ہٹ جانا یا چھپ جانا۔ دیکھیے جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو شیطان تو غلط وسوسہ دل کے دہانے پر بیٹھ کر دروازے پر ڈالتا ہی رہتا ہے، اس کا مستقل کام، یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، غلط باتوں کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ جو ہی انسان جگ جاتا ہے، سو کر کے اٹھتا ہے، تو سوچ کی جو چکی ہے نا وہ چل پڑتی، سوچ کی چکی چل پڑی۔ کب رکے گی یہ؟ جب وہ دوبارہ سوئے گا تب رکے گی، ورنہ اس سوچ کی چکی ہمیشہ چلتا ہے، وہ خود کچھ عمل نہ کر رہا ہو لیکن سوچ اس کا برابر جاری رہتا ہے۔ اور شیطان جو ہے غلط باتیں لیے ہوئے کھڑا رہتا ہے، چکی میں کچھ ڈالے گا تو بھائی کچھ پیسنا ہے نا، تو شیطان لیے سب کھڑا رہتا ہے اور وہ اس چکی میں ڈال دیتا ہے، اور وہ چکی تو چلی رہی ہے، وہ پیستی رہتی ہے، غلط وسوسے، غلط خیالات، اب اسی کو پیس رہی ہے، ابھی کبھی یہ سوچ رہا ہے، کبھی وہ سوچ رہا ہے، کبھی یہ سوچ رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے یوں کر دوں گا، ابھی میں یہ کر دیتا ہوں، سوچتا ہے کہ نہیں انسان؟ یہ سب شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ لیکن جو ہی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، خنسا، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ خنسا سمجھا رہا ہوں، خنسا کے معنی پیچھے ہٹ جانا۔ جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو فوراً وہ وسواس کیا ہوتا ہے؟ وہ خناس ہو جاتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور جو ہی غافل ہوتا ہے تو پھر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جو ہی پھر ذکر کرتا ہے تو پھر جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے برابر انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، برابر لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے اگر جو ہے اس طرح غلط سوچ شیطان ڈال رہا ہو تو بیچ بیچ میں کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ ذکر کرنا چاہیے۔ فوراً کیا پڑھے؟ جب غلط وساوس آ رہے ہیں، پریشان ہے انسان کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے شیطان، وہ ایک دم تلملا اٹھتا ہے، سوچتا ہے بس ابھی یہ کام کر ہی گزروں گا، تو فوراً کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہی چھٹکارے کے لیے
بہت اہم چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے پہلی چیز ہے ذکر، اور دوسری چیز ہے اللہ کی پناہ، اسی کے ذریعے، اسی صورت کے ذریعے چاہے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اعوذ برب الناس پڑھ لیں، چاہے اللہ کا کوئی ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو جو مستقل وسوسہ ڈال رہا ہے خانہ سا، وہ کیا ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے گا، اس کو کرنٹ لگتا ہے فوراً پیچھے ہٹتا ہے، اور جو ہی پھر غافل ہوتا ہے التقم قلبہ، اس کے دل کو پھر لقمہ بناتا ہے، پھر اپنے قبضے میں لے کر پھر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بتائیے تو ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو حقائق بیان ہو رہے ہیں، جو اللہ بیان، بھئی اللہ ہی نے ہم کو بنایا ہے نا، تو اللہ سے بہتر تو ہمیں کوئی نہیں جانتا، تو اللہ جان رہے ہمارا اصل مرض کیا ہے، ہم کیوں پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو سب سے بڑا حل ہے الخناس۔ وہ وسواس اور خناس کیا کرتا ہے، یوسوس، وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، کہاں ڈالتا ہے وسوسہ، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اور یہ وسوسہ ڈالنے والے کون ہیں، من الجنتی، جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، وہ تو کام ہی ہے اس کا، اور والناس، اور لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تھے، بڑا اچھا ماحول تھا، کوئی آیا کان میں کچھ کہہ دیا۔ انسان تو دکھائی دیتا ہے، وہ کان میں کہتا ہے، اور شیطان دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ دل میں ڈالتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے انسانی شیطان سے بچنے کے لیے دیکھیے دو قسم کے شیطان قرآن نے ذکر کیے ہیں، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں، شیاطین الانس میں سے بھی، شیاطین الجن میں سے بھی، ہر نبی کے دشمن، جناتوں میں سے بھی دشمن تھے ان کے، اور انسانوں میں سے بھی دشمن تھے، ان کو شیاطین الانس والجن کہا قرآن میں۔ تو ان سے بچنے کا، انسان سے بچنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، جو دوسری جگہ 24ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن۔ انسان کے شر سے بچنے کے لیے ایک طریقہ اور بھی ہے، تم بہت ہی اچھے طریقے سے برائی کو دفع کرو۔ یہ شیطان کے لیے نہیں ہے، شیطان کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے، اعوذ برب الناس، لیکن انسان کے لیے ایک دوسرا طریقہ بھی، ایک طریقہ تو یہی ہے انسان کے شر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آؤ، دوسرا طریقہ یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بہت ہی اچھے طریقے سے دفع کرنے کی کوشش کرو، بھونڈے طریقے سے نہیں، بھلے طریقے سے، ادفع باللتی ہی احسن، ایسے اچھے طریقے سے دفع کرو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم، تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی چل رہی ہے وہ اس طرح دفع کرو برائی کو کہ وہ تمہارا جگری یار بن جائے۔ اب یہ تمہیں خود سمجھنا ہے کہ کیسے دفع کرنا ہے، یہ طریقہ نہیں بتایا جائے قرآن میں، یہ تو تم موقع محل کے اعتبار سے خود سمجھو گے کہ کیسے تمہیں کرنا ہے۔ یعنی برائی کو دفع کرنا ہے کیسے بھائی، بھلائی کے طریقے سے، اچھے طریقے سے، خوبصورتی سے، جو نہایت حسین ترین طریقہ ہو۔ ادفع باللتی ہی احسن کا مطلب ہے، احسن مانے حسین ترین طریقہ اپناؤ برائی سے نپٹنے کا، بھونڈا طریقہ نہ ہو کہ دشمنی اور بڑھ جائے اور آپ کی پریشانی اور بڑھ جائے، بلکہ پریشانی کم کرنا ہے نا، سکون حاصل کرنا ہے، تو برائی کو دفع کرنا ہے۔ یہ کس کے لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے، انسان کا، انسان سے بچنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ قرآن نے بتایا، جو برائیاں ہیں، جو شر ہیں، وہ کیسے نمٹنا ہے، بھونڈے طریقے سے نہیں، آج ہمارے اندر طاقت ہے تو بس ہم کسی بھی طریقے سے نمٹ گئے، نہ، یہ تعلیم نہیں ہے، اچھے طریقے سے، حسین ترین طریقہ ہونا چاہیے، وہ تم خود اپناؤ، اللہ نے عقل دی ہے، سوچو کیا طریقہ ہو، کسی کو بیچ میں ڈال دو جی، کوئی سازش بنا لو، کوئی اور اچھا ڈھنگ، کوئی اچھا طریقہ اپنا لو، اس طریقے سے بھی۔ بہرحال یہ بہت اہم صورت ہے، اور دیکھیے برائی کا جو نقطۂ آغاز ہے نا، وہ وسوسہ ہے۔ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے، برائی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے جانتے ہیں، وسوسے اور خیالات سے، برے خیالات سے۔ اگر اس سے انسان بچ جائے تو تمام برے اعمال سے ضرور انشاءاللہ بچ جائے گا۔ یہ نقطۂ آغاز ہے، اسی لیے اس کو آخر میں اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں سے اگر بچ گئے، اور بچنا کیسے ہے، پورا طریقہ بتا دیا، ایسے بچنا ہے، ایسے اللہ کی حفاظت میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی دعا کو ہم لوگوں کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔